بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے آج موجودہ سیٹ اپ کے متعلق کھل کر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے نون لیگ کی جھوٹی کامیابی اور حقیقی ناکامی کا مکمل پول کھول دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ انہوں نے بے باکانہ گفتگو کی ہے اور خاص کر میاں محمد نواز شریف اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے متعلق اپنی مکمل وہ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ کس طرح یہ حکومت لائی گئی ہے اور کس طرح پہلے بھی حکومتیں لائی جاتی تھیں، لیکن اس بار جو حکومت لائی گئی ہے صاحب اقتدار کی طرف سے وہ اس میں مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ اپنے کمنٹس باکس میں لازمی دینا ہے۔ 85 سے 2025 تک 40 سال ہو جائیں گے، اس وقت تک وہ اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ ایک شیلف لائف ہوتی ہے ایج کے حوالے سے بھی اور کارکردگی کے حوالے سے بھی اور زمینی حقائق کے حوالے سے بھی۔ تو ویسے تو اس کا خاتمہ شروع ہو گیا تھا 8 فروری کو، کیونکہ وہ اسٹرکچر نہیں بن سکا تھا۔ تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ ارینجمنٹ وہ اس کو پیچ ورک کر کے ہے، کوئی ادھر ادھر کرو، فارم 47 45 مکسچر کر کے انہوں نے بنا دیا تھا۔ لیکن اب ایک نیا فیز آ گیا پاکستان کے سیاست میں۔ یہ آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ یہ کیا تھا ارینجمنٹ کہ آئینی عہدے ادھر ہوں گے اور میاں صاحب جو ہیں وہ اب لندن چلے گئے، لندن سے امریکہ جا رہے ہیں، آپ نے سب ان شخصیات کا لیکن وہ مفروضے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مفروضے آپ جب پلاننگ کرتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر اور اس میں پاور پوائنٹ کی ہوتی ہے، تو سیاست میں 2+2 وہ ان کا خیال ہے کہ بس وہ ایکولز 4۔ پاکستان میں تو ان ایکسپیکٹڈ بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، ہر الیکشن میں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے ہیں۔ میاں صاحب کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے جب آئے تھے؟ دیکھیں نا، سارا کیمپین کی بنیاد کیا تھی کہ چوتھی بار، جیسے ادھر مودی نے کہا تھا نا کہ اب کی بار 400 پار، اور وہ بھی الیکشن ہارا۔ آپ کو پتا ہے 400 کے بجائے 240 سیٹیں ملی، اور باقاعدہ ادھر دھاندلی ہوئی ہے۔ مجھے انڈینز نے بتایا ہے، ہمارے دوستوں نے، کہ 100 سیٹوں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے دھاندلی ہوئی ہے انڈیا میں بالکل، ورنہ یہ مارجن زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ لاسٹ الیکشن۔ ہاں انہوں نے وہ زیادہ ہوشیاری سے کرتے ہیں کام۔ ادھر جو ہے نا، ادھر بھی یہی ہوا۔ آپ کو پتا ہے میں واحد بندہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے چوتھی بار، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھال لیں۔ اور مجھے کافی تنقید بھی اس کے پر ہوئی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہم 4th ٹائم ہوگا۔ پورا الیکشن کیمپین بھی یہی تھا کہ وہ نہیں تو یہ طے کیسے ہو؟ یہ کیا فارمولا کہاں طے ہو رہا تھا؟ یہ لیپ ٹاپ پہ بن رہا ہے، یہ کیا تھا کہ آپ لے لیں صدر بن؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ وزیر اعظم نہ بنے، آپ صدر بن جائیں، آپ کے بھائی وزیر اعظم، آپ وزیر اعلیٰ، یہ کیسے؟ وہ ارینجمنٹ جو شروع ہوا تھا اس کی بنیاد جو تھی وہ 10 اپریل تھی 2022۔ جو سافٹ کو تھا، اگر جس راستے سے آپ آتے ہیں اسی راستے سے آپ جاتے ہیں، یہ تو لیسن ہو گیا نا۔ 2017 میں بھی ایک ہوا سافٹ کو، میاں صاحب کا ایگزٹ، اس کے بعد عمران خان کا انٹری۔ پھر 2022 میں بھی یہی ہوا کہ عمران خان کا ایگزٹ اور PDM-1 کی انٹری۔ تو وہ ایک پورے اس میں تھا نا، ارینجمنٹ کے تحت تھا۔ تو جب وہ ارینجمنٹ ختم ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ جس طرح ارینجمنٹ بنا گیا تھا اسی نے فیصلہ کرنا تھا نا۔ اور پلس ایک نئی سچویشن آ گئی کہ 8 فروری کو الیکشن نتائج حیران کن ہو گئے۔ پریشر کے باوجود، دباؤ کے باوجود، کنٹرول کے باوجود، مثبت نتائج کی خواہش کے باوجود وہ بات نہیں بنی۔ اٹ واز اے بگ سرپرائز۔ میاں صاحب کے لیے شاکنگ تھا یہ ریزلٹ، یا جو ریزلٹ ان کو، کیا ان کو علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ ان کا یہ توقعات نہیں تھی۔ ایک تو عہدے کے حوالے سے بھی، ایک الیکشن رزلٹ کے حوالے سے بھی، اور ایک زمینی حقائق کے حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ میاں صاحب 3 سال کے بعد آ رہے تھے، وہ ایگزائل میں تھے، اور اس دوران تو پارٹی ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں تھی۔ وہ تو تھوڑا بہت ایکٹیویٹی، صرف وہ پیلس پالیٹکس چل رہی تھی نا، کہ یا پالیٹکس جوڑ توڑ، ان سے کریں، عوامی پالیٹکس تو نہیں چل رہی تھی نا۔ تو اس حوالے سے اٹ واز اے ٹوٹل سرپرائز۔ اور میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی لوگ بھی ہیں وہ بھی، ہم اب یہ بھی پرابلم ہو گیا، نہ ہم سچ بولنے کی ہمت ہے اور نہ سچ سننے کی ہمت ہے۔
سیاسی قیادت میں. وہ سرکاری ساتھ جیسے میں کہتا تھا جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا, جب یہ 85 کا ہوا تو میں کہتا تھا دس از دا آفیشلی سرٹیفائڈ ٹروتھ, یہ سرکاری سچ نہیں. لیکن جب یہ الیکشن کا ہوا, اس کے رزلٹ آئے, اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ ایک تنازع چل رہا ہے 45-47 کا, میاں صاحب کو خود اندازہ تھا اس بات کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن رزلٹس آئے کہ 14 سیٹیں لاہور میں سے 10 جو ایک گڑھ تھا آپ کا اور آپ کا گھر تھا وہاں سے ہار گئے. یہ تو بڑی شاکنگ رزلٹ ہے نا, کہ اس کا مطلب پوری کایا پلٹ کی. So you lost on your home ground. نہیں, پھر میاں صاحب نے آگے کیسے کھینچا؟ مطلب وہ انہوں نے کہا نہیں, مطلب پھر ان کے ہاتھ میں تو گیم نکل گئی نا. اچھا, پھر تو اور لوگوں نے فیصلہ کیا نا. وہ تو ہوتا ہے جیسے ایک گیم ہوتی تھی بچپن میں دیکھتے اینی منی مائنامو, اچھا آپ ادھر بیٹھیں آپ ادھر بیٹھیں ادھر کریں, تو وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی, وہ اس میں پھر سلاٹنگ کر دی گئی. لیکن آپ نے 1985 کا جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو اتنے سال نکالا اس ماڈل نے, یہ ماڈل ختم ہو گیا اب. 1985 میں بڑی جان تھی حکومت میں, بائی دا وے. اچھا, ہاں میں یاد ہے محمد خان جونیجو, میرے خیال میں وہ پاکستان کے بڑے مؤثر اور بڑے صاف ستھرے اور بڑے جاندار وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم تھے پراپر. ہاں ہاں ہاں, جنرل ضیاء اللہ کے ان کے اوپر بیٹھے تھے. اور ابھی اس وقت یہاں جو سیٹ اپ میں ہیں لوگ, یہ کیا تھے؟ یہ تو مطلب ملازمت ہو رہی ہے نا. وہ تو تا حکم ثانی جیسے وہ ہوتا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز آپ کو یو آر امپلائڈ, وہ تو امپلائیز ہے نا. وہ تو لیڈرشپ نہیں تھا. آپ اس نے لیڈرشپ دکھائی جنیوا اکارڈز پر. نہیں, یہ جو ارینجمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ملازمین ہیں, تو مطلب کون سے گریڈ کے؟ آئی تھنک گریڈ 20 ہوگا, 21 ہوگا میکسیمم. کتنا ہوتا ہے حالانکہ گریڈ 20-21 کا بھی پاورفل بندہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ دیہاڑی پہ کام ہو رہا ہے یا وہ ہاں دیہاڑی پہ ہی سمجھ لیں. وہ کوئی اتنی جان تو نہیں ہے نا. وہ تو اب یہ دیکھ رہے جب امینڈمنٹ بھی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی نے پڑھی نہیں تھی. اتنی بڑا آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. یہ ایسے ویسے آپ کو کبھی توقع تھی کہ یہ اس طرح گرے گا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا آنر کے ساتھ ایک سیٹ اپ جاتا ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے بھائی. انگریزی کا لفظ ہے امپلوژن. ایک ہوتا ہے ایکسپلوژن, دھماکہ. ایک ہوتا ہے اندر سے وہ بالکل سلو موشن گر جانا, کولیپس ہونا. یہ کولیپس ہو گیا, یہ بالکل وہ جان ہی نہیں نا. اچھا, جو یوتھ ہے یا جو پاکستان ہے, یہ پاکستان 2024-25 کا یا 23 کا, یہ جو بھی, اس نے کیا کیا رد کیا ہے؟ ایک خاندانی سیاست رد کر دی ہے, پھر اس نے الیکٹیبلس کو رد کیا ہے, بھی نہیں کیا. کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر, اگر آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر بنے گا, ایک تو ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ بیسک فرق ہے ایک فرسودہ ریاستی ڈھانچے میں جو گورننس ماڈل ہے آپ کا, جس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے, جو سسٹم چلانے کا ہے, وہ فرسودہ ہو چکا ہے. جو 50-60 سال سے چل رہا تھا فائل ورک کے اوپر, اس میں جان نہیں رہی. اس کی ایک عکاسی کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے, چائنیز کو آپ دفاع نہیں کر سکتے. ایک تو وہ ہے جس کو ہم کھینچ رو کے چلا رہے ہیں. دوسری طرف ہے ایک جاندار کرنٹ والا نوجوان, خواتین, سوسائٹی. تو سوسائٹی اور اسٹیٹ میں ایک ذرا فرق ہے. اسٹیٹ اسٹرکچر پرانا ہو چکا ہے, بس گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے, اور جو معاشرہ ہے اس میں جان ہے. وہ اسپرٹ ہے جو قائد اعظم نے اسپرٹ ہمارے دی تھی جب پاکستان بن رہا تھا کہ جی ہم چینج لائیں گے, تبدیلی لائیں گے. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ جی فلانا کے کوالیفیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ یا آپ کے جیب میں پیسہ ہے, چاہے جیسے بھی کمایا ہے آپ نے, یا چونکہ آپ کے باپ دادا, یا یو آر اے سن اور اے ڈاٹر آف اے رچ ڈیڈی اور اے رچ ممی. یہ ہمارا پاکستان نہیں. ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان. فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان ڈاکٹر صاحب وہ تھے جن کے بچوں نے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, چاہے قائد اعظم ہوں, چاہے لیاقت علی خان صاحب ہوں, چاہے عبدالرب رنشتر صاحب ہوں. نتھنگ ایٹ آل. ان کو نہ پلاٹس ملے, نہ ان کو بڑے عہدے ملے, نہ انہوں نے بڑے بینک بیلنس کیے, نہ انہوں نے کوئی فیکٹریاں بنائی. وہ اپنا کام ملک بنا کر رخصت ہو گئے. ابھی بھی ان کے جو خاندان کے کچھ لوگ ہوں گے وہ پیسے کچھ نہیں. یہ تو تھا کہ صرف جیبیں بھرنا, اور اس بنیاد پر, والٹ کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں, یا آپ کے سر نیم کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں. پاکستان از ناٹ اے مونارکی. بادشاہ تو نہیں ہے نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان بادشاہ تو رہی تو ہے ویسے ابھی تک, سوچ وہی ہے. نہیں ابھی تک رہی تو ہے نا. ہاں, مغل مائنڈ سیٹ, لیکن وہ کلیپس ہو گیا نا. کولیپس ہو گیا. وہ دیٹ از گون, اٹس ہسٹری ناؤ. اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے, تو اب جو اور لوگوں نے اس کو رد کر دیا. ایک نیا آرڈر جنم لے گا انشاءاللہ. اور اس کی عکاسی آپ نے دیکھ لی ہے اس خطے میں ہوگی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, انہوں نے فادر آف نیشن کو ختم کر دیا ہے, اس کی بیٹی کا نام و نشان ختم کر دیا ہے. حالانکہ اقتصادی ترقی ہو رہی تھی بڑی, اور بڑا وہ کہتے بڑا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل ہے جی, بڑی اقتصادی ترقی ہے جی, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے, دنیا یہ کہتی ہے. بائیڈن خط لکھ رہا ہے حسینہ واجد کو کہ لیٹ اس ورک ٹوگیدر فار دی انڈو پیسفک اسٹریٹجی. G20 میں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش یہ ہو. اچھا, تو ایسے اڑے. اب جو ہے وہ سو یہ ایک بنیاد بن رہی ہے, نیو بلڈنگ بلاکس آف نیو. یہ سسٹم خود بخود گرا ہے. ہاں, سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کولیپس. یہ